یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں اور اس کے احکام کب اپلائی ہوتے ہیں؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ذخیرہ کرنا، اور عوامی زبان میں اگر آسان لفظوں میں کہیں تو کھانے پینے کی چیز یعنی غلہ جس کو کہتے ہیں اس کا ذخیرہ کر لینا، اور مہنگے داموں میں بیچنا کہ جب اس کی لوگوں کو ضرورت ہو، اور داموں کو بڑھا کر بیچنا۔ اور داموں کو بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ کے ریٹ کو اوپر لے جانا، یعنی اتنا ذخیرہ کر لینا کہ لوگوں کے پاس سامان کی شارٹیج ہو، اس کا کال پڑ جائے، اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہے اس کو زیادہ قیمت دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نیت کے ساتھ غلے کو جمع کرنا، اناج کو جمع کرنا، اپنے پاس اسٹاک کرنا، اور اسی نیت کے ساتھ پھر اس کو آگے بیچنا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اس کی سخت ممانعت آئی ہے، اور مثال کے طور پہ چند حدیث کے مفاہیم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جیسے جس شخص نے 40 دن تک جمع کیا اناج، اس کے بعد وہ اس کو صدقہ بھی کر دے تو اس کو کوئی فائدہ صدقہ کرنے کا نہیں ہے۔ یا جو شخص مسلمانوں پہ اناج کو روکے رکھے، یعنی غلے کو روکے رکھے، تو ایسے شخص کے لیے تمام فرشتوں کی لعنت فرمائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہو گیا۔ تو اس طریقے سے الفاظ جو حدیث پاک کے اندر ایسا کرنے والے کے لیے آئے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں سر کے بل ڈالا جائے گا، کہ جو مال کو اپنے پاس یعنی اناج کو اپنے پاس روکے رکھے کہ مسلمانوں کو اس میں آزمائش میں ڈالے۔ تو اس طرح سے ذخیرہ کرنا مال کا، تو یہ حدیث پاک کے اندر اس کو نافرمانی بھی کہا گیا ہے، کہ یہ ذخیرہ کوئی نہیں کرتا سوائے نافرمان کے۔ اسی طریقے سے کہ اگر وہ بندہ سارا صدقہ بھی کرے گا تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، تو حدیث پاک کے اندر لعنت بھی فرمائی گئی ہے، نافرمان بھی کہا گیا ہے، اور خطا کار بھی کہا گیا ہے، کہ ذخیرہ جو کرتے ہیں وہ خطا کار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ ذخیرہ کرے کہ داموں کو بڑھا کر بعد میں بیچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غریبی میں، مفلسی میں مبتلا کر دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کو کوڑ میں مبتلا کر دے گا، کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے پاس اناج کو روکے رکھے اور لوگوں کو جب کہ اس کی ضرورت بھی ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کرے گا، غربت کے مرض میں بھی مبتلا کرے گا، اس کو مفلسی کا شکار بنائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جیسے جو ذخیرہ خور ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، وہ بدتر بھی اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے ایک طریقے سے یعنی گھٹیا قسم کے انسان ہیں، اور ان کی علامت بھی بتائی گئی ہے کہ جو ریٹ کے بڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، اور جب مارکیٹ کے ریٹ کم ہوتے ہیں تو ان کو غم پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ذخیرہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور ریٹ بڑھنے سے خوش ہونے کا مراد یہ کہ ان کے پاس مال جمع ہے، اور اب ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہوگی تو ریٹ بڑھیں گے، تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ زیادہ داموں پہ مجبوری کی حالت میں ان کو یہ غلہ جو ہے نا بیچا جائے گا۔ اور جب ریٹ گھٹتے ہیں، کم ہوتے ہیں کسی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ریٹوں کو کم کرتا ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں جو ذخیرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو عام سادہ زبان میں ذخیرہ اندوزی وہی ہوتا ہے کہ ذخیرہ کرنا۔ اب یہ کہ ذخیرہ کس چیز کا کیا جائے گا، کس کا نہیں، تو اس میں علماء کی جو ہے نا آراء الگ الگ ہیں۔ بعض نے صرف غلے کو کہا کہ ذخیرہ جو ہے وہ صرف اناج کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بہار شریعت کے اندر اناج کے ذخیرے کو ذخیرہ اندوزی کہا گیا ہے۔ بعض علماء نے کپڑے کو بھی کہا کہ کپڑے کا ذخیرہ کرنا بھی ذخیرہ اندوزی ہوتا ہے، اور بعض نے پھل وغیرہ، سبزیاں یا دوسری کھانے کی اشیاء کو بھی کہا کہ جو ضرورت کی دوسری کھانے پینے کی چیز ہو، کہ جس پہ بندے کی یعنی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہو، ایک لائف چلنے کے لیے ضرورت کی ایسی چیز ہو، اس کا ذخیرہ بھی ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دور میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی جس دور میں کیا چیز زیادہ کھائی جاتی ہے۔ اگزامپل کے طور میں کوئی ملک ایسا ہے کہ وہاں لوگ روٹی وغیرہ کھاتے ہی کم ہیں،
اور جو چیز کھاتے ہیں جیسے برگر یا بریڈ وغیرہ اس کی شارٹیج ہو جائے گی تو وہ بھی ذخیرہ اندوزی کے حکم میں آئے گا کہ وہاں کے کھانے پینے کی خاص ضرورت ہی اس ملک کی وہ ہے۔ تو اس حساب سے ذخیرہ اندوزی ایک لائف اسٹائل چلانے کے لیے، ایک لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک ایسی ضرورت بیسڈ اور نیڈڈ چیز کے لیے ذخیرہ کرنے کے معاملے کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے احکام جو اپلائی ہوتے ہیں وہ ہر مال کو رکھنے پر اور ریٹ بڑھا کے بیچنے پر اپلائی نہیں ہوتے، یعنی یہ تو پھر ایک بزنس ماڈیول بھی ہے کہ بندہ جو ہے نا کسی فصل کو خرید لے، مثال کے طور پہ 100 کوئنٹل گیہوں کو کسی نے لے لیا کہ بھائی اس کھیت کا 100 کوئنٹل گیہوں اتنے دام میں 10 لاکھ میں اب مجھے دے دو، اب اس نے اپنے پاس رکھا، اب یہ آگے ریٹ بڑھا کے بیچے گا، تو یہ ایک بزنس ماڈیول ہے۔ تو اس میں فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی کا حکم یعنی اس کا ناجائز اور گناہ ہونا کس درجے میں آئے گا، کب اس کو اپلائی ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بندے کے پاس موجود ہے وہ بازار میں دوسروں کے پاس بھی موجود ہے، اور یہ بندہ ایگزامپل گیہوں کا لیتے ہیں کہ بندہ گیہوں کو اپنے پہ سٹاک کرتا ہے اور بیچتا نہیں ہے، یہ کہ سمجھ گئے کہ یہ میں بعد میں ریٹ بڑھا کے بیچوں گا، تو اس کو بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کہیں گے، یعنی اس کا ایسا کام کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی شارٹیج ابھی مارکیٹ کے اندر نہیں ہے، اس کی ضرورت لوگوں کے اوپر نہیں ہے، اور لوگوں کو دوسری دکانوں سے یا دوسرے بیچنے والوں سے یہ چیز آسانی سے مل سکتی ہے، تو اس کو بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کہیں گے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے نے پورا کھیت خرید لیا کہ بھئی یہ ساری فصل جو ہے اب مجھے دو اتنے میں، اور یہ بندہ آگے ریٹ بڑھا کے بیچے گا، اس نے اپنے پاس ذخیرہ کرا، تو یہ ذخیرہ کرنا بھی ناجائز نہیں ہے، جب کہ لوگوں کو اس کی ضرورت پہ یہ بیچتا بھی ہو۔ لیکن ذخیرہ جو ناجائز ہے ذخیرہ اندوزی، وہ اس صورت میں کہ اس نے اپنے پہ سٹاک کر لیا، لیکن اب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے لیکن یہ پھر بھی مال کو بیچتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ناجائز کہا جائے گا ذخیرے کو، اور اس کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا لوگوں کو بیچنے کے لیے کہ جب لوگوں کی زندگی کا مسئلہ بن جائے۔ اور یہ ذخیرہ انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے کھانے چارے کے لیے بھی اپلائی ہو سکتا ہے، کہ جانوروں کا چارہ کا کوئی کاروبار کرتا ہے اور اب مارکیٹ میں جانوروں کا چارہ نہیں، اور یہ بندہ بیچتا نہیں کہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ زیادہ ریٹ دیں گے جب مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے گی، تو اس کو بھی ذخیرہ ہی کہا جائے گا، اور یہ جو ہے ٹریڈنگ یہ بھی ناجائز کہی جائے گی۔ لیکن کوئی اگلے سیزن کے لیے بچا کے اپنے پاس رکھتا ہے کہ اگلے سیزن میں دام بڑھیں گے میں زیادہ ریٹ پہ بیچوں گا اور ابھی مارکیٹ میں شارٹیج نہیں ہے، تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ جس وقت شدید ضرورت ہو اور اس چیز کا اکال پڑا ہوا ہو کھانے پینے کی چیز کا، اور کسی کے پاس وہ بڑے تعداد میں مال ہو لیکن وہ جان بوجھ کے نہ دیتا ہو، تب اس کا یہ جمع کرنا ناجائز ہے۔ اور اگر اس چیز کا اکال پڑا ہوا نہیں ہے، دوسری جگہ موجود ہے، زندگی چل رہی ہے، کہیں اور سے خریدا جا سکتا ہے، تو بندہ اپنے لیے وہ خود جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے شہر کا مال ہے، اپنے شہر والوں کو ضرورت ہے، لیکن سارا دوسرے شہر میں جا کے بیچتا ہے کہ زیادہ دام ملیں گے، اور اپنے والے جو ہے وہ آزمائش میں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ناجائز ہوگا۔ تو اگر سخت ضرورت عوام کو ہے اور اس کے بعد بندہ نہیں بیچ رہا، تب اس کا حکم ہوتا ہے، ورنہ عام صورتوں میں تو ہر چیز کا ذخیرہ کیا ہی جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کبھی کہ کسی کو آم کھانے ہو تو وہ ہاتھوں ہاتھ پیڑ لگا کے اگائے گا، توڑے گا آم اور کھائے گا، ظاہر ہے کہ اس کا ذخیرہ ہی کیا جائے گا۔ یا ہر چیز جو کھانے پینے کی ہو تو اس کو اسٹاک میں رکھا ہی جائے گا اپنے پاس کہ اس کو باقی سیزن کے لیے بھی چلایا جائے گا، تو یہ ذخیرہ ناجائز نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا یہ کہ اگر کسی نے اس لیے ذخیرہ کر لیا کہ بھئی آنے والے اگلے سال قحط وغیرہ پڑے گا یا حالات ایسے ہوں گے کہ یہ چیز کی فصل اچھی نہیں ہوگی اور اس نے اس نیت سے اپنے پاس کر لیا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کہ اگر لوگوں کے پاس شدید اس کی ضرورت ہے اور موجود نہیں ہے مال، یہ بندہ نہیں بیچتا، تو پھر اس کے احکام بادشاہ اسلام تک بھی پہنچیں گے، قاضی تک بھی پہنچیں گے، کہ قاضی اس کو بیچنے کا حکم دے گا کہ آپ اپنے مال کو بیچو، اور اگر بالفرض وہ نہیں بیچتا پھر بھی ضد پڑتا ہے، تو بادشاہ کو پھر یہ رائٹ بھی ہوتا ہے اسلامی حکومت کے اندر کہ وہ اس کے مال کو عوام کو جو ہے وہ خرید کے دے دے یا خود ڈسٹریبیوٹ کرا دے، اور پھر جب قحط کا معاملہ ختم ہو جائے تو وہ اتنا ہی مال اس کو واپس کر دیا جائے، لیکن اس موقع پر اس سے جبرن بھی لے کے دیا جائے گا کہ باقی مسلمانوں کو آزمائش سے بچانے کے لیے اسلام کے اندر ہر طریقے سے احکام رکھے گئے ہیں کہ جس میں کسی کو بھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ یعنی اس کو آپ مونوپولی کہہ لیں کہ مارکیٹ کی مونوپولی بندہ کریٹ کر لے،
اور بادشاہ اسلام ایسی صورت میں کہ جب اکال اور قحط ہو اس کا سارا مال نہیں لے سکتا، اس پر بھی اس کے خاندان پریوار کے کھانے کے لیے چھوڑے گا۔ مثال کے طور پہ کسی پہ بہت مال جمع ہے، اناج کی مال سے مراد ہے اناج جمع ہے، تو اس کے پاس بھی اگر وہ بندہ 1 سال کا اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو 1 سال کے رکھنے کی بھی پرمیشن ہوگی کہ آپ سال بھر کا اپنے پاس رکھ لو، اگلے فصل آنے تک جو کھاؤ گے پورے سال تو اس کو اپنے گھر والوں کے لیے رکھ سکتا ہے۔ باقی مال کو جو ہے نا عوام کو دیا جائے گا کہ جن کے پاس اس کی شدید ضرورت ہے، یا جانور کا چارہ ہے اور جانور اس کے بغیر جو ہے وہ بھوکے ہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں۔ لیکن موجودہ دور میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے دکانوں پہ لوگ چینی کے کٹے رکھ لیے، اناج کے کٹے رکھ لیے، چاول کے، تو ہے تو یہ بھی ذخیرہ اپنے اپنے گودام میں، تو یہ وہ ناجائز اور حرام کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا رکھنا تو ظاہر ہے کہ بار بار مارکیٹ جا کے تو نہیں لا سکتے، تو اس کو تو اسٹاک کر کے رکھنا اس لیے کہ عوام کو بیچنا ہے، اور بیچنا ریٹ بڑھا کے، تو کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں ہے جو جس ریٹ میں لائے گا بندہ اس میں بیچ دے گا، تو یہ تو کمائی بھی بندے کی نہیں ہوگی۔ تو یہ لا کر رکھنا، بیچنا، یہ سب صورتیں جو موجودہ حالات میں چلتی ہیں دور میں، یہ سب جائز ہیں، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے، کیونکہ یہ چینی راشن وغیرہ دوسری دکانوں پہ بھی مل رہا ہے، اور اس کا رکھنے کا پرپس بھی یہی ہے کہ بار بار بازار سے یا گودام سے نہیں لا سکتا، تو بندہ اپنے پہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ مال جو ہے اپنے پاس رکھ لیا بندے نے، اور یہ اس بڑے لیول پہ ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی کے جس سے واقعی مارکیٹ کے ریٹوں پر فرق پڑ جائے، یعنی اتنا مال رکھ لیا خرید کے، اور تمام سورس سے کہ اب اس شہر والوں کے لیے واقعی میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ایسا ریئر چانس ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ اتنا مال سارا ہی رکھ لے گا پورے شہر میں، دوسری جگہ وہ نہ ملتا ہو، کیونکہ اب ہر چیز کی جو ہے وہ پیداوار دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ مونوپولی والا سسٹم کم سے کم کھانے پینے کے معاملے میں تو میرے عقل کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دکانوں کے اوپر یہ سامان وغیرہ رکھنا کہ لوگوں کو ریٹ بڑھا کے دیں گے، تو اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کراہت ہے، نہ کوئی حرج والی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہ اپنے مال کو بندہ بیچنا ہی نہیں چاہتا، یعنی یہ کہ میں اگلے سیزن میں بیچوں گا، صرف جمع کر رہا ہے، لیکن یہ مال دوسری دکانوں پہ موجود ہے، تب بھی اس کو گناہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں بیچتا تو اس کی مرضی ہے، لیکن دوسری جگہ سے چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پورے شہر کے اندر جو ہے نا کوئی دکان ہی نہیں ہے راشن کی، ایک دکان ہے، بندہ راشن دینے کو تیار نہیں۔ اگر دکانیں، کیونکہ آج کے دور میں تو کم سے کم ایسا ہے کہ ہر جگہ پرچون کی دکان موجود ہوتی ہے کرانے کی، تو کھانے پینے کا سامان وہاں سے جنرلی خریدا جا سکتا ہے، تو کوئی بندہ نہیں دے رہا تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ذخیرہ کرتے ہو، آپ پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چند احکام اور چند مسائل تھے جو فوری طور سے میں نے آپ کو بتائے۔ زیادہ تفصیل کے لیے علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں، مسجد کے امام صاحب پہ وقت نکال کے بیٹھے اور ان سے پوچھیں کہ اس کے کیا کیا احکام ہو رہے ہیں، کیا کیا اس کے لیے کنڈیشنیں ہو رہے ہیں، اور یہ کب کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا۔ کچھ چند اگزامپل میں نے اس ویڈیو میں آپ کو دے دیے کہ امید ہے وہ سمجھ میں آپ کو آیا ہوگا کہ کس چیز کو کہتے ہیں، کس مال کو کہتے ہیں، کب اس کا حکم اپلائی ہوگا، کب نہیں ہوگا، کب ذخیرہ کرنا منع ہے، کب ذخیرہ کرنا ناجائز ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی بندہ سال بھر رکھنا چاہتا ہے تو اس کے رکھنے کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی شرعی طور سے حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مارکیٹ کے ریٹ کو اوپر بڑھا دینا، اتنا مال رکھنا اور آگے لوگوں کو نہ بیچنا، مجبور کر دینا کہ اس سے خریدیں گے، تو مجبوری ہے کہ زیادہ ریٹ پر بندہ بیچ سکے گا، یہ ناجائز ہے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،